الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق حج کے دنوں اور قربانی کے ساتھ ہے، بیت اللہ شریف کی عظمت کے ساتھ ہے، دل کی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے. چونکہ شوال کے مہینے سے ہم نے عرض کیا کہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں اور حجیوں کے جانا بھی شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے کچھ ضروری گزارشات پیش خدمت کرنے کی توفیق ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج دو تین متفرق موضوعات پر بات کا ارادہ ہے. حج کے حوالے سے کچھ بات کا ارادہ ہے. یہ جو ہمارے ہمسائے بھارت کے ساتھ ایک الجھن ہے، ٹینشن ہے، اس پر بات کا ارادہ ہے. اسی طرح یکم مئی کل گزرا ہے یوم مزدور، اس حوالے سے بھی بات کا ارادہ ہے. صحت کے حوالے سے بھی بات کا ارادہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد، ہر تھوڑے عرصے بعد وبائیں، بلائیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، مسلسل ایک سلسلہ چلتا ہے. تو متفرق موضوعات پر بات کر ارادہ تو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی روشنی میں
آپ حضرات کی خدمت میں جو معروضات پیش خدمت ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اس ایک نعمت کی قدردانی بھی تو ہم سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے یہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو کوئی کمپیوٹر ان کو گن نہیں سکتا۔ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سو رہے ہیں تب بھی آ اور جا رہی ہے، باتھ روم میں جا رہے ہیں تب بھی آ اور جا رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں تب بھی جا رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آ جا رہی ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب جب سانس کی تنگی ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں وہ مشینیں لگ جاتی ہیں اور سانس نہیں آتی ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحت پر بات اس لیے بھی ہے کہ بحیثیت امام دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، دو بڑے مسئلے۔ ایک تو تقریباً ہم سب کا مسئلہ، مالی پریشانی، مالی تکلیف، مالی تنگی، یہ مسئلہ تقریباً سب کا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ نہ کچھ گزارشات بھی پیش خدمت کرتا رہتا ہوں، ذہن سے بھی اتر جاتی ہیں، بعض اوقات حضرات سنتے بھی ہیں، بہرحال پھر بھی ایک ہی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور ایک صحت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ مالی تنگی پریشانی کے مسائل اور صحت کے مسائل، یہ دو بڑے مسئلے ہیں۔ پھر دیگر چھوٹے موٹے جو مسئلے ہیں، تو زندگی ہے تو مسائل بھی ہیں ساتھ۔ صحت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، قرآن کریم نے 3 جگہوں پر صحت کے سارے نظام کو بیان فرمایا ہے، 3 آیتوں میں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا علم طب، پوری میڈیکل سائنس، سب کچھ ان 3 آیتوں میں ہے۔ اور صحت کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ روزہ فرض ہے، لیکن تم یہ سمجھو اگر کہ تم بیمار ہو پہلے سے یا صحت سفر کرو گے اور ساتھ روزہ بھی ہوگا تو روزہ اور سفر دونوں چیزیں تمہیں اور بیمار کر دیں گی، یا تم بالکل صحت مند سفر کرنا چاہتے ہو اور روزہ بھی رکھا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ روزہ بھی ہے سفر بھی ہے تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن کہیں روزے اور سفر کی وجہ سے میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی کام نوازی ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ روزہ ضرور رکھو سفر کو چھوڑ دو، فرمایا سفر کر لو روزہ چھوڑو، سفر کر لو اور روزہ چھوڑ دو۔ یہ نہیں فرما رہے کہ سفر چھوڑ دو، میں سفر کرنا ہے کر لو، لیکن روزہ چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ سفر میں روزہ رکھ کے تم بیمار ہو جاؤ گے تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ صحت کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہماری صحت کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فرض جو ہے وہ بھی موقوف فرما دیتے ہیں ہماری صحت کی وجہ سے، کہ صحت نہیں ہے تو روزہ چھوڑ دو۔ سفر میں جا رہے ہو اور سفر کی وجہ سے روزے میں ہوگے، روزہ بھی ہوگا سفر بھی، تو بیمار نہ ہو جاؤ چاہتے ہو اگر تو روزہ چھوڑ دو۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے صحت کی اہمیت بیان کرنا۔ روزہ عام نہیں ہے تمہارا، صحت تمہاری مجھے چاہیے۔ بندے کی صحت عام ہے، اللہ کے نام ہے، میرا فرض ہے وہ بعد میں ادا کر لینا۔ دوسری آیت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ حج کے ساتھ جڑتی آتے ہیں۔ طب کا، میڈیکل سائنس کا، طب کا اصول ہے کہ جو چیز بدن میں پیدا ہو جائے اضافی تو اس کو نکال دیتے ہیں،
جو چیز تنگ کر رہی ہے اس کو دور کرتے ہیں، جو فاسد مادہ ہو اس کو نکالتے ہیں، وہ خارج کرتے ہیں اس کو۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، آپ جانتے ہیں، سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ احرام کی 2 چادریں پہن کر جب انسان احرام کی حالت میں پہنچ جاتا ہے نیت اور تلبیہ کے پاس، تو پھر وہ بال نہیں کٹا سکتا جب تک کہ اس کے افعال و اعمال حج کے عمرے کے پورے نہ ہو جائیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اگر احرام کی 2 چادریں تم نے باندھ رکھی ہیں، حج عمرے کے سفر پر ہو اور سر میں درد اور تکلیف ہے، اور ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ جو بال ہے یہ اتار دو، کٹا دو، صاف کروا دو، اس سے تمہاری تکلیف ٹھیک ہو جائے گی، تو بے شک تم حج اور عمرہ پورا ہونے کا انتظار نہ کرو، احرام کی حالت میں ہی کروا دو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، یہ سر میں تکلیف ہے کٹا دو، ففدیۃ من صیام، بعد میں 3 روزے رکھ کر فدیہ دے دینا، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، او نسک، یا 1 بکری وہاں پکڑ کر ذبح کر دینا۔ تو تمہاری طرف سے یہ جو تکلیف اتری ہے یہ پہلے اتار لو، سر کے بال اتارنا چاہتے ہو، درد ہے سر میں، تکلیف ہے، تو بے شک حج اور عمرہ ابھی پورا نہیں ہوا، حج اور عمرہ پورا ہونے کے بعد سر کے بال صاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اجازت دے رہے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران اگر تکلیف ہو گئی اور یہ کام کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ففدیۃ من صیام، روزوں کے فدیے کر لو 3 روزوں کا، او صدقۃ، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو اتنی رقم دے دو جتنی تم صدقۃ الفطر میں ادا کرتے ہو، 6 کو، 1 کو اتنی جتنی صدقۃ الفطر میں ادا کرتے ہو، او نسک، یا قربانی کر دو، تو تمہارا حج ہو جائے گا، تمہارا عمرہ بھی ہو جائے گا، تمہارا حج بھی ہو جائے گا۔ ہمیں تمہاری صحت کی پرواہ ہے، ہمیں تمہارے سر کی تکلیف کی فکر اور پرواہ ہے۔ صحت کی اتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تیسری جگہ قرآن کریم کی تیسری آیت ہے کہ وضو اور پاکی اور طہارت نہ ہو تو آپ کا عبادات کا کوئی نظام بھی آگے چلتا ہی نہیں ہے، نہ آپ کی نماز ہے، نہ آپ کی اذان ہے، نہ آپ کی تلاوت ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وضو ضروری ہے، اس کے لیے طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ تم مریض ہو اور وضو کے دوران پانی لگانے سے تمہارے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، وضو کے دوران پانی لگانے سے تمہارا زخم بگڑ جائے گا، وضو کے دوران پانی لگانے سے تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی، تو قرآن کریم کہتا ہے، قرآن پاک کسے 3 آیتیں میں نے ایسی، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وضو سے اگر تمہاری بیماری بڑھتی ہے، پانی لگنے سے، اصل تو یہ ہے پانی لگنا، زخم ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، بیماری ہے، اور پانی لگے گا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیمم کر لو، بے شک پانی نہ لگاؤ، ہمیں تمہاری مٹی سے پاکی بھی قبول ہے، لیکن تمہاری صحت پہلے۔ صحت کی اتنی اللہ تعالیٰ نے اہمیت بیان فرمائی، تو اس لیے، اور ہماری یہ حالت ہے صحت کے معاملے میں کہ ہم اس صحت کے اپنے دشمن آپ ہی بن جاتے ہیں،
اس صحت کا اتنا بہترین استعمال کرتے ہیں. شہروں میں پہلے بڑے شہروں میں تھا، کراچی وغیرہ میں، لاہور میں کم لیکن کراچی میں تھا کہ لوگ رات کو شادیوں کے کھانے کرتے دیر سے 10 بجے 11 بجے 12 بجے. اب آپ اور میرے شہر میں بھی لوگ رات کو کھانے کرتے ہیں. آپ نے 10 بجے کھانا کھایا تو وہ ہضم کتنے بجے ہوگا؟ اور اگر 12 بجے 11 بجے کھایا تو اب کیا ہوگا؟ اور کھایا بھی حال شادی حال کا کھانا جس کی صفائی ستھرائی نظافت کوالٹی کچھ درجے کی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی تقریباً بیمار ہے، قوت مدافعت بالکل بھی نہیں ہے. موسم بدلتے ہیں تو مجھ سمیت سب بیمار ہو جاتے ہیں. سردی کے موسم بدلے تب بیمار، گرمی کے بدلے تب بیمار، بہار بدلی تب بیمار، خزاں بدلی تب بیمار، ساون بدلے تب بیمار. تو اپنی وجہ سے صحت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. غنمتم خمس قبل خمس، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. ان میں یہ فرمایا کہ صحت تمہاری صحت یہ ہر درجہ اہم ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ گے تو اس سے پہلے صحت کی نعمت دو غنیمت جانو. اس پر چونکہ ہم بات نہیں کرتے، بہت کم ہی کرتے ہیں. تو صحت کا نظام بھی قرآن کریم کا حکم ہے. صحت کا نظام بھی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمارے ایک تعلق والے تھے، فوت ہو گئے، کافی عمر تھی ان کی. تو وہ مجھے کہنے لگے ایک دفعہ کہ میں ابھی بھی اس عمر میں بھی 80-90 سال کی عمر میں تھے، تو فرمانے لگے کہ میں اس عمر میں بھی جب بیمار ہوتا ہوں پرہیز بھی کرتا ہوں، دوا بھی کھاتا ہوں، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں. 80-90 سال کی عمر کے بعد تو انسان اور کیا کرے گا؟ موت ہی کا انتظار میں ہے. اگرچہ موت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن 80-90 سال کا آدمی تک جاتا ہے کہ بس آج آئی اور کل آئی اور اب گئے اور تب گئے. تو کہنے لگے موت کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحت کا خیال رکھو. اور مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جانے کی نیت سے کہ میں پرہیز بھی کرتا ہوں، دوا بھی لیتا ہوں تاکہ میں موت تک مسجد جاتا رہوں، صحت ہوتی رہے اور میں مسجد جاتا ہوں. تو صحت کے معاملے میں غفلت، صحت مند رہنا اور صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا، یہ بھی میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیات سے عرض کیا کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات مؤخر فرما رہے ہیں. وضو مؤخر ہو رہا ہے صحت کی وجہ سے، حج میں رخصت دی جا رہی ہے صحت کی وجہ سے، روزے میں چھوٹ مل رہی ہے صحت کی وجہ سے، اور جہاد میں بھی چھوٹ ملتی ہے صحت کی وجہ سے. صحابہ ہیں جو بیمار صحابی ہیں وہ محاذ جنگ پر نہیں جا سکتے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے چھٹی کی درخواست بھیجتے ہیں اور چھٹی مل جاتی ہے. تو صحت کا خیال رکھنا یہ بھی دین کا تقاضا اور حصہ ہے. ہر وہ کام کرنا جس سے صحت خراب ہو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. صاف ماحول میں رہنا، صاف کھانا کھانا اور صحت والا کھانا کھانا، صحت مند چیزیں استعمال کرنا اور ان چیزوں سے بچنا جو چیزیں صحت کو خراب کرتی ہیں. معاشرے میں آپ دیکھیں، اب تو ہمارے ماشاءاللہ بزرگ ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو نسل آ رہی ہے، نئی نسل اوپر چڑھ رہی ہے، یہ کسی نہ کسی ایسے عمل میں ہے جو صحت کو تباہ کرتا ہے. نسوار لگا رہے ہیں، نسوار لگانے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟
اور جو سگریٹ پی رہے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ سگریٹ سے تو اسی لیے منع کرتے ہیں نسوار سگریٹ سے کہ یہ بعض اوقات آگے بڑے نشوں کی پہلی سیڑھی بن جاتی ہے، تو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور اس مہنگائی کے دور میں بھی میں کہتا ہوں لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فروٹ کھا لو، وہ بچوں کے پیسے ہیں، اپنے بچوں پہ لگا لو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھے جوتے پہن لو، اچھا کھانا کھا لو، اپنے گھر میں کھانا کھلا دو۔ وہ جتنے مہینے ایک مہینے کے جو پیسے سگریٹ نسوار پر لگتے ہیں ان سے کئی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، اللہ کے نام پہ کسی کو دے دو۔ تو ہر وہ کام جو صحت تباہ کرے، رات کو دیر سے سونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی منع کرا، راتوں کو دیر تک جاگنے سے منع کرا۔ پوری نئی نسل رات کی رات کو جاگتی ہے، ساری رات جاگتے ہیں، صبح سو جاتے ہیں، وہ موبائل پر گیمیں کھیل رہے ہیں اور کیا فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ صحت جب تک ہوتی ہے نا، جب تک آپ کو کھانا ہضم ہو رہا ہے، تندور کا نان ہضم ہو رہا ہے، گندے گھی کا پراٹھا ہضم ہو رہا ہے، اور گندی چیزیں کھا کر بھی آپ بیمار نہیں ہوتے، تو انسان سمجھتا ہے میں شاید لوہے کا بنا ہوا ہوں، جو کروں گا، جو کھاؤں گا، جیسے کروں گا چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایک وقت تک چلتا ہے، پھر مشین پرانی ہو جاتی ہے۔ جب مشین پرانی ہوتی ہے پھر فکر آتی ہے اللہ، صحت تو گزر گئی، جوانی گزر گئی تو پتہ نہیں چلتا۔ 40 سال کی عمر آتے آتے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی صحت فارغ ہو جاتی ہے۔ تو صحت کا خیال رکھنا، یہ قرآن کریم کی آیات سے میں نے عرض کیا، اور شروع میں نے عرض کیا کہ آج کے جمعے میں کچھ متفرق موضوعات پر بات کا ارادہ ہے، کسی ایک خاص موضوع پر نہیں۔ تو ہر درجہ ضروری ہے کہ ہم صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، جلدی کھانا کھانے کی ترتیب بنائیں جیسے پرندے اور اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں۔ صبح سویرے ساری مخلوق اٹھتی ہے، رزق کو چلتی ہے، اور پھر دن کو بھی آرام بھی کرتے ہیں، اور پھر شام کو بھی جلدی کھا کے سو جاتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں بھی ایسے ہی تھا۔ رزق سے یہ بات بھی ایک ذہن میں آ گئی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کسی اللہ والے کی کتاب میں نظر سے گزرا تھا، بہت قیمتی بات ہے، نہیں سنی ہوگی آپ نے آج تک، میرا دعویٰ ہے کہ یہ بات آپ نے نہیں سنی، پڑھی سنی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات پر کہ جب میری عمر چھوٹی تھی تو گھر میں کتابیں زیادہ تھی، باقی چیزیں کم تھیں، تو جتنا موقع ملتا تھا تو وہ جو کتاب نہیں بھی پڑھنے کی ہوتی تھی وہ بھی ہم پڑھ لیتے تھے۔ تو چھوٹی عمر میں ہی اتنی چیزیں ذہن میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بازو کا آ جاتی ہے سامنے۔ ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے دانا عقل مند، انہوں نے لکھا کہ کبھی کسی کے رزق پر نظر نہ رکھو، کبھی کسی کی چیز پر نظر نہ رکھو، کبھی کسی کے پاس چیز دے کر اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اس کی روزی بہت ہے تو یہ کیسے مجھے مل جائے یا میری بھی اس کی طرف بہت ہو جائے۔ اس کا اپنا نصیب مقدر نظام ہے، میرا اپنا نصیب مقدر نظام ہے۔ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا جدا ہے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے تکوینی، اس نظام کے تحت دنیا چلتی ہے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ شادی کی دعوت تھی، اس کے لیے چاول بنتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ چاول بنانے والے نے، جو چاول بنا رہے تھے، انہوں نے چاول اس پچھڑے سے، وہ جب چاولوں کو شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں چاول پکا رہے ہوں تو ایک چٹائی پر ڈال کر، جس کے نیچے سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں، پھر چارپائی پر ڈال دیتے ہیں، پانی نیچے نکل جاتا ہے تو وہ چاول اٹھا کر
بڑے برتن اور دیگ اور کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چاول ڈالے انہوں نے اٹھائے بنانے والے نے اور اس دیگ میں ڈال دیے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہلا جلا دیا تاکہ چاولوں کے جو چھوٹے چھوٹے کوئی قطرے ذرے ہیں وہ کچھ رہ بھی جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کیا، وہ چونکہ چاول تھے رزق ہے تو کونے پر آیا اور آ کر اس کو گھاس کے قریب تھوڑا کونے پر اس کو جھاڑ دیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ فوراً ایک چڑیا سے بڑا پرندہ جس کو آپ آج کل ہم اور آپ ان کو بھی کہتے ہیں شارک، شارک کہتے ہیں شارک، تو شارک کا لکھا کہ وہ اتری اور اس نے وہ چاول فوراً وہ جو تھے وہ چگنا شروع کر دیے اور خوب اپنا پیٹ بھر لیا، پوٹا بھر لیا، میدا بھر لیا۔ اور جب پرندے پیٹ اور میدا بھر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب بیٹھ کر برف پر اپنی چونچ مارتے رہتے ہیں اس میدے پر اور اس جگہ پر، ایسے ہوگا کوئی اللہ تعالیٰ کا نظام ہو۔ فرمانے لگے، یہ لکھا ہے کہ اس نے چاول چگے چپ کر اور اوپر جا کے بیٹھی اور صحیح کھا پی کر مستی آ جاتی ہے انسان میں، تو وہ اپنے سینے پہ چونچے مار رہی ہیں۔ کہنے لگے کہ اسی کسنا میں ایک لڑکا، چھوٹا جوان لڑکا بچہ دیکھا میں نے کہ وہ اس نے اس پرندے کو بیٹھے دیکھا تو غلیل اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ایسے تاپ کے نشانہ لگایا اور سیدھا اس کو یہاں پہ لگا اس پرندے کو اور وہ نیچے وہیں دیکھ جو پکانے والا ہے اس کی چھری اٹھائی، ذبح کیا اور اس کی چمڑی اتار لی، اتار کے تو وہ جو اس کا پوٹا ہے، میدا ہے، اس کو کھولا، اس میں وہ جو تازے چاول کھائے ہوئے ابھی ہضم نہیں ہوئے وہ نکالے اور نکال کے ان کو جھاڑ کے پوٹا اور وہ پورا پرندہ لگایا سیخ میں، لکڑی میں اور دیگ کے نیچے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ لکھا ہے واقعہ جس کا اصل سبق بھی میں نے شروع میں عرض کر دیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کو میں نے دیکھا وہ پکڑی ہے اس پر آگ پر، اتنے میں کچھ چڑیوں کا جھنڈ آیا، وہ جو چاول اس کے میدے سے پوٹے سے باہر نکال کر جھاڑے گئے تھے آیا آ کر وہ چگنے لگا اور چگ کر چلا گیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ کبھی کسی کے رزق کو نہ کھاؤ اور نہ کسی کے رزق پر نظر رکھو، اگر کرو گے تو یہ حال ہوگا جیسے اس کا ہوگا۔ کسی کا حصہ لیا ہے جلدی میں تو ہضم بھی نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً نکالا اور سزا کے طور پر کیا سے کیا ہو گیا، آگ کو پہنچ گیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دے رکھا ہے اس پر نگاہ نہ ہو، نگاہ اللہ پر ہو۔ ہمیں بعض اوقات ہو جاتا ہے تو کسی کے رزق پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے رزق کا حساب ہم لوگ حساب بھی کر لیتے ہیں۔ حاجی صاحب کی 3 دکانیں ہیں، 6 کا کرایہ آ رہا ہے، 2 بچے ہیں، 5 گاڑیاں گھر میں، خرچہ کیا ہے؟ کچھ کیا؟ گھر حاجی صاحب کا، دکانیں حاجی صاحب کی، بچے حاجی صاحب کے، گاڑیاں حاجی صاحب کی، حساب کون کر رہا ہے؟ میں، میرا تو بنتا ہی نہیں حساب، جس کا ہے وہ جانے، اس کا حساب جانے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات کے شروع میں ہم نے عرض کیا کہ متفرق آج بات کا ارادہ ہے کسی ایک موضوع پر بھی، تو صحت کے حوالے سے بات کی۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں تو دینی رہنمائی کے لیے، یہ جو انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے جنگ کا، پہلگام کے واقعے کے بعد، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو سیاہ قتل ہوئے، مسلمان ہے یا کسی بھی کوئی بھی ہے، بے گناہ کو قتل کرنا جہاد نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی جنگوں میں اور صحابہ کی جنگوں میں کوئی ایک بے گناہ نہیں، کبھی قتل نہیں۔ سیاہوں کا کیا قصور ہے؟
تو یہ اگر کوئی سمجھے کہ وہ جہاد کیا ہے کسی نے اور پھر جہاد ہے، تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی طاقتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کی اس دھرتی کو کمزور دیکھنا اور کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ کئی ممالک اور کئی ممالک میں بسنے والے لوگوں کے ارمان ہیں کہ میں اور آپ بھی اپنے بچوں، بیوی اور گھر کو چھوڑ کر مہاجر ہو جائیں۔ بہت لوگوں کا دل ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ جہاد نہیں ہے۔ اور جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم کوئی نجومی نہیں ہے، لیکن بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ تنبیہ ہو کہ فلسطین اور غزہ میں جو ہوتا رہا تو تم سے جو ہو سکتا تھا نہیں کیا۔ تو دیکھو جب جنگ کے بادل شعلے بڑھتے ہیں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ وہ علاقے جو انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر ہیں، ان کے رہنے والوں کی زندگی ان دنوں مشکلات کا شکار ہے۔ وہ لائٹ نہیں جلا سکتے، وہ اپنی فصلیں نہیں کاٹ سکتے دن کی روشنی میں، رات کو لائٹ نہیں جلا سکتے۔ میں نے خود پڑھا کہ حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے آرڈر ہے رات کو لائٹ نہیں جلانی، تو رات کو فصل نہیں کاٹ سکتے، دن کو سامنے نظر نہیں آنا تو دن کو بھی فصل میں نہیں اتر سکتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہاں تھوڑی بہت کوئی ہلکی پھلکی انڈیا اپنے آپ کو چونکہ وہ بہت بڑا چودھری سمجھتے ہیں، ہے نہیں ہے لیکن سمجھتے ہیں، تو شاید کوئی چھوٹی موٹی چیز، تو اس معاملے میں اور آپ دیکھیں بہت مطمئن بیٹھے ہیں۔ آپ بھی بڑے مزے سے سن رہے ہیں، میں بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے آیا ہوں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے پاکستان کا ایٹم بم ہے اور پاکستان کی فوج ہے۔ فوج ہے۔ میں نے کئی جمعوں میں عرض کیا، فوج کی خفیہ ایجنسیوں نے جتنا تنگ ہمیں کیا ہے، علماء کو، طلباء کو، مساجد مدارس کے لوگوں کو، اتنا کسی کو نہیں کیا، لیکن ہم فوج اور ان کے اداروں کے خلاف ابھی بھی نہیں۔ وہ جو بھی ان کی مجبوریاں ہوں گی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے لیے ایک مضبوط فوج بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، اس باپ کی کیفیت دل کی دیکھیں، اس ماں کی کیفیت دیکھیں اور اس بیوی کی کیفیت دیکھیں کہ جس کا بیٹا، شوہر، بھائی اس وقت بارڈر پر ہے اور گولی کھانے کے لیے تیار ہے اور شہادت کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کسی بھی وقت مجھے اور آپ کو تو نہیں پہنچ سکتی، دور ہے، لیکن وہ تو بالکل سامنے ہے، بندوقوں کے سائے میں۔ اور مجاہد فی سبیل اللہ انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہی ہے مجاہدین فی سبیل اللہ۔ اس لیے جو ملک میں ایک ماحول ہے کہ فوج سے دور کرنے اور فوج کے خلاف نفرت کا ایک جو نظام کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کو ہم پہچانیں، ان لوگوں کو پہچانیں، اس شخص کو پہچانیں، ان جماعتوں کو پہچانیں جو آپ کو آپ کے محافظ سے دور کرتے ہیں۔ چور ہی چوکیدار کا دشمن ہوتا ہے، چور نہ ہو تو چوکیدار سے دشمنی کسی کی نہیں ہوتی۔ فوج چوکیدار ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم کی دولت عطا فرما رکھی ہے۔ اگرچہ پاکستان پٹیچر سا ملک ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کو پٹیچر نہیں کہتا، میرا ملک بہت اچھا ہے، مجھے اس ملک نے پڑھایا، لکھایا، آدمی بنایا، عزتیں دی۔ انڈیا کہہ رہا ہے، اس دن میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا، ان کے ایک فوجی افسر لکھا تھا، انہوں نے کہا یہ پٹیچر سا ملک ہے۔ پٹیچر سے ضرور ہوگا، لیکن ایٹم بم الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ ایٹم بم کی وجہ سے تم بھی ادھر آنے کو ہمت نہیں کر سکتے۔ تو آپ دعا بھی کیا کریں اپنے ملک کے لیے، روزانہ میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مملکت کی حفاظت فرمائے، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، جنگ نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے جنگ مانگنے سے منع فرمایا،
جنگ نہ ہو، امن ہو، امن مانگنے کا حکم ہے، اور امن بھی اپنے سب سے پیغمبروں کے باپ پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف بنا کر دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، تو امن کی دعا کرنی چاہیے، جنگ کی دعا نہیں کرنی۔ جنگ سے قرآن کریم نے فرمایا کہ جنگ سے بچنے کی کوشش کرو، جتنا ہو بچو۔ بلقیس کا واقعہ مل گئے، بلقیس کا ذکر کیا قرآن کریم نے کہ بلقیس نے اپنے مشیروں کو کیا کہا کہ جو جنگ پر آمادہ تھے ان کو کہا کہ جب بادشاہ اور دشمن کسی شہر میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوہا، غدر بچ جاتا ہے، شہروں میں فساد ہوتا ہے، شہر تباہ ہو جاتے ہیں، زندگی رک جاتی ہے، وَجَعَلُوا أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور رہنے والوں کو، بستیوں کے رہنے والوں کو دشمن ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو امن کی دعا ہو، جنگ کی دعا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور امن مانگا جائے۔ اور اگر کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو پھر مردانہ وار، اور مردانہ وار صرف زبان سے نہیں، دنیا کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کی نشاندہی فرمائی ہے، کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا، چاہے ہم ہوں یا آنے والی نسلیں۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے کہ انسان ایمان سے اور جان سے دونوں طریقے سے مضبوط ہو، ایمانی طور پر بھی صحیح ہو اور جانی طور پر بھی مضبوط ہو، بجلی کے بغیر رہ سکتا ہو، پانی کے بغیر کچھ وقت گزار سکتا ہو، پیدل چل سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے رہنے والوں کو، ساتھ رہنے والوں کی حفاظت کر سکتا ہو۔ یہ ساری چیزیں میرے دین کا حکم ہے۔ بھیڑ بکریوں یا فارمی مرغیوں کی طرح ذبح ہو جانا یہ شریعت کی منشا نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، طاقت کا بھی خیال رکھے، قوت کا بھی خیال رکھے، خوب اپنے آپ کو مضبوط رکھے، اس نیت سے، اے اللہ میں اس نیت سے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، واک کرتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، جم جاتا ہوں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب تیری طرف سے کوئی حکم آیا دین کا، ایمان نے پکارا، دین نے پکارا، جہاد کے میدان میں پکارا، تو میں انشاءاللہ اپنی بساط کی حد تک اس میں حصہ ڈالوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہاد کی تمنا کم از کم ضرور، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد کی تمنا کی نہ کی تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر پڑا۔ تو تمنا تو ہو انسان کو، تمنا میں تو کوئی خرچہ نہیں آتا، نہ تمنا پر کوئی FIR کٹتی ہے۔ تمنا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب جہاد کی توفیق عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ میں اپنی جان اور مال سے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو ہو سکا میں ضرور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور گزارش بھی ہے، وہ ہے حاجیوں کے اعتبار سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے حجاج کے قافلے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اور کچھ اور مسلم ممالک کے لیے ایک اس میں بری خبر کا پہلو بھی ہے کہ کچھ حاجی سسٹم کی غلطی کی وجہ سے نہیں جا سک رہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بات کیوں ہم کر رہے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ سعودی حکومت کا قانون ہے کہ ہر مسلم ملک میں 10,000 حاجیوں کے پیچھے ایک آدمی کا کوٹا ہوتا ہے۔ کتنے کے پیچھے؟ 10,000 کے پیچھے آبادی میں ہر 10,000 میں سے ایک حاجی کا وہ کوٹا جاری کرتی ہے سعودی حکومت۔ یہ کام OIC کے ذریعے ایک نظام نافذ کیا ہے سعودی حکومت نے۔ تو لوگ اپنے ارمانوں سے پیسے ڈالتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بچتیں کرتے ہیں اور پیٹ کاٹتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں۔ اور سرکاری حج میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں نام آئے نہ آئے، اگلی دفعہ میں زندہ رہوں نہ رہوں، تو پرائیویٹ حج میں چونکہ کنفرم ہوتا ہے حج میں جانا، تو پرائیویٹ حج کے لیے دے دیتے ہیں۔
اس دفعہ پرائیویٹ حج میں مسئلہ ہے کہ پرائیویٹ حج کے لوگ نہیں جا سکتے. اللہ کرے کہ کوئی ایسی سبیل ہو کہ پرائیویٹ حج میں جانے والے ان کے جانے کا اللہ تعالیٰ بندوبست فرمائے، ذریعہ فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فرض منصبی جو ان کا فرض ہے اس کی ادائیگی کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس میں کام کی بات جو آپ سے عرض کریں، دیکھیں وہ جائیں نہ جائیں، میرا ایک بات کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے جمعے جتنے بھی ہیں مساجد بڑی کے، یہ جاتے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے، ڈسٹرکٹ سیکیورٹی اسپیشل برانچ کے ذریعے اوپر تک جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں کہ جی مولانا صاحبان کیا بات کر رہے ہیں. یہ پرانا ایک نظام ہے، میرے والد صاحب کے زمانے سے ہے. تو جو حضرات ان کو ریکارڈ کرتے ہیں، ٹیپ کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے ہماری بات بھی اوپر پہنچ جاتی ہے. کہاں پہنچ جائے یہ تو اللہ ہی ہے پہنچانے والے. تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حرمین کے نگران ہیں، مملکت سعودی عرب کے حکمران ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کا بولنا بھی قانون بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تک یہ بات کسی طرح حاجیوں کی پہنچے اور وہ اس معاملے کو حل فرمائیں. ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ حاجی جائے نہ جائے، ہماری دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اور ہماری جو خواہش ہے کہ اللہ لے جائے، اللہ لے جاتا ہے تو اس حاجی کے جانے میں جتنا حصہ اللہ تعالیٰ ثواب کا ڈالیں گے مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے عطا فرمائے. اس لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں. کئی حاجی میرے علم میں ہیں، اگرچہ حج عمرے کے کام میں نہیں کرتا، شوق ہے کہ حج پر جائے، عمرے پر جائے، وہ سب کو ہے، حج اور عمرے کا کام نہیں کرتا میں، اور معلومات ضرور ہوتی ہیں. تو میرے علم میں ہے 2-4 ایسے افراد کہ جو نہ جا سکنے کی وجہ سے ہسپتال پہنچ، بیماری کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئے. ہمارے ایک دوست میں ان کی والدہ ہسپتال میں ہے، چونکہ انہوں نے پرائیویٹ حج میں کوئی 22-23 لاکھ روپے ایک آدمی کا ہے تو وہ جمع کروا رکھے ہیں. پیسوں کا مسئلہ کسی کے لیے نہیں ہوتا، سب کی تمنا ہوتی ہے اللہ اپنے گھر لے جائے، اور اس سے معلومی بعض اوقات ہو جاتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہیں اللہ نے مجھے معلوم ہی کر دیا، اللہ کو میرا جانا ہی نہیں منظور، اللہ کو میرا جانا پسند ہی نہیں. تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جن کے حج کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے، اپنے نظام کی برکت سے حج بیت اللہ کی سعادت کی سال توفیق عطا فرمائے. جس نے داخلہ کیا ہے، جس نے پیسے جمع کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جانا آسان. یہ بات بھی ہو گئی. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کے جمعے میں ایک موضوع پر بات نہیں ہوگی، متفرق موضوعات پر بات ہوگی. یکم مئی گزرا ہے، کل یوم مزدور، اس حوالے سے بھی بات کرنے شروع. یکم مئی گزرا ہے تو میرے اور آپ کا شاید کنسیپٹ سب کا نہیں میں کہتا، لیکن اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ دن کیوں آیا، کیوں گیا. اچھی بات ہے، ایک دن آتا ہے اس کو منایا جاتا ہے، بہت اچھی. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اسید رضی اللہ تعالیٰ دن کو وہ کسی کی مزدوری کرتے تھے، رات کو آ کے نفلوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کے ریشمی ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو حضور کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سخت ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے دیکھے تو ان پہ گڈھے پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں پر نشان تھے. حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ پکڑے اور چوم اور فرمایا کہ محنت کرنے والے ہاتھ اللہ کو بہت پسند. ایک بات اس لیے ایک بات تو ہم نے یہ کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا پیغمبر. ایک اور بہت ضروری بات جو میرے اور آپ کے پورے معاشرے میں ہے، ہم ہر باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر اور افسر بنانا چاہتا ہے، چھوٹے پیشے پر یا مزدوری پر کوئی نہیں لانا چاہتا، اس لیے کہ ہم ان کاموں کو حقیر سمجھتے ہیں دل سے.
اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اور قرآن پاک اور دین اسلام کے نزدیک کوئی حلال پیشہ اختیار کرنا حقیر نہیں۔ اپنے ذہن سے نکال لیں یہ بات۔ ہم کہتے ہیں معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے دل میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے ان باتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نائی ہے، کیا کہتے ہیں؟ نائی ہے۔ تو نائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی نائی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بال کاٹتے تھے۔ کوئی نائی نہیں، اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں، مزدور ہے، سوچ کو درست کرے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حکیم پیش ہے، یہ گھٹیا کام کرنے والا ہے، یہ لوکے کام کرنے والا ہے۔ ان چیزوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر حلال کام کرنے والا، ہر اپنے بچوں کے لیے گرم روٹی لے کے جانے والا حلال طریقے سے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے اوپر بڑا چولا ہو، 10 رومالیں ہوں، بیچ میں رسے ہوں، 20 انگوٹھیاں ہوں اور لوگوں کے نذرانے ہوں، اس کو اللہ کا ولی نہیں کہتے۔ جو اپنے بچوں کے لیے دن کو سر پر دھوپ میں کھڑے ہو کر روزی کماتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا ولی اور کون ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، حلال طریقے سے رزق کماتا ہے، سردی گرمی اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، اپنے بچوں کی ضرورت اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے اپنی جوانی کے بال بوڑھے کر کے سفید کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے۔ بال بنانے والا ہے تو اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، جوتے صحیح کرنے والا ہے تو اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نظاموں کی۔ اس لیے کسی پیشے کو بھی کبھی برا اور حقیر نہ سمجھیں۔ یہ یوم مزدور کا سبب ہے۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں مزدور وہی ہے جو بوری اٹھا رہا ہے، جو جوتے بنا رہا ہے یہ بھی مزدور ہے، جو آپ کے لیے بینک کا دروازہ کھول رہا ہے یہ بھی مزدور ہے، جو آپ کا ڈرائیور ہے یہ بھی مزدور ہے، جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی برتن دھونے والی عورت ہے یہ بھی مزدور ہے، یہ سب مزدور ہے۔ بچوں کے لیے اچھا مستقبل ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن کبھی کسی کام حلال اور جائز کام کرنے والے کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا، اور یہ روش اپنی اولاد کو بھی ہم سمجھائیں کہ کوئی محنت کرنے والا بھی حقیر اور کمزور نہیں ہوتا، نہ کوئی حلال پیشہ برا ہوتا ہے۔ صفائی کرنے والوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، صفائی کرنے والا برا ہوگا یا گندگی پھیلانے والا برا ہوگا؟ برا ہوتا تو پھر گندگی کرنے والا برا ہوتا نا، صفائی کرنا تو اچھا ہے جو صفائی کر رہا ہے۔ تو سوچ کے زاویوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ میری اور آپ کا سوچ کا زاویہ صحیح ہو۔ ہمارا اگرچہ نظام تعلیم ایسا ہے، سب نے ایف اے کرنی ہے، سب نے بی اے کرنا ہے، حالانکہ سب کے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس کا ذہن اچھا ہوتا ہے اور جس کا ذہن آزاد ہوتا ہے وہ کاروبار میں جاتا ہے، کام میں جاتا ہے، چیزیں بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ ملک ملازمتوں سے یا نوکریوں سے نہیں چلتے، ملک کاروبار سے چلتے ہیں، ملک معیشت کاروبار سے چلتی ہے، تجارت سے چلتی ہے۔ اس لیے ذہن کا زاویہ میں اس سے فرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ذہن کا زاویہ درست ہو۔ ہر کام کرنے والا، ہر محنت کرنے والا یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر روٹی اپنے بچوں کے لیے پیدا کرنے والا یہ اللہ کو پسند ہے۔ کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے۔ جو رب نے نصیب میں لکھا ہے، جس طریقے سے بھی نوالا لکھا ہے، یہ باعزت ہے اور اس پر ہم راضی ہیں۔ بہتری کی دعا، بہتری کی کوشش ضروری ہے، لیکن بچوں میں یہ ڈالنا بھی ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دفتر میں اپنی مثالیں نہیں دینی چاہیے، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ میرے پاس آئے صفائی کرنے والا ایک لڑکا، کہنے لگا درخواست لکھ کے انگریزی میں دے دو کہ میں اپنا کیڈر چینج کر لوں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا بس ویسے ہی۔ ایک اور صاحب بیٹھے تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اتنی اچھی تیری تنخواہ ہے، اس میں تیری ترقی ہو جائے گی۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، اس کی بات میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کے بچے جب سکول جاتے ہیں تو اس کے بچوں کو باقی بچے لان تان کرتے ہیں کہ تیرا باپ تو صفائی کرنے والا ہے،
अल्लाह का कलाम मेरे सामने है, मुझे वो कहने लगा यही बात है। मैं बच्चे स्कूल लेने जाता हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं अब्बा स्कूल ना आई, तेरी शक्ल भी और सी है, तेरा काम भी गंदा है। तो ये लड़के मुझे ताना देते हैं मेरी क्लास के कि तेरा बाप ये काम करता है, ये करता है, तो इसलिए मेरा कैडर चेंज कर लो, मैं सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, मैं सफाई वाला बनने को तैयार। ये जुल्म और ज़्यादती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए, अक़ल अता फरमाए और दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी सोच को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह العظيم صفات سمي اسمائك والشان الذي قدر في ذكر وطائر الجنة تقييم وسيل كثير الغفران جميل الثناء جزيل القعد من العلم من الإحسان سبيل الاتصال شديد القابل من عذاب السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالنصر والاحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه ربنا وربنا وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فيا ايها الناس اعبدوا الله فان التوحيد والاتقى، واتقوا الله فان التقوى بلاغ الحسنات، وعليكم بالسنه فان السنه تهدي للطاعه، ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، واياكم البدع فان البدع تهدي الى المعصيه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يدرك، وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا برحمه الله فانه ارحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين. وادعوه فان ربكم مجيب الداعين، واستغفروا من ذنوبكم واولين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم، ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا مالكين فيه ابدا وانذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبر كلمه تخرج من افواههم يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يكونوا بهذا الحديث اسفا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والى منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى على موقعه عز وجل وتقواه أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمین. اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مسائل صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ زندگی کی جتنی لغزشیں غلطیاں ہیں ان کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جتنے عیب ہیں ان کی پردہ پوشی فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ صحیح رشتہ، عقیدت اور محبت اور ان سب کی مان کے چلنے کی زندگی میں ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ تیری نافرمانی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما. ہمارے نمازی اسحاق صاحب سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما. یا اللہ تندرستی نصیب فرما. صحت بیماری سے پہلے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ صحت کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی خزانہ غیب سے ادائیگی کے سلسلے سبیل پیدا فرما. اللہ روزی رزق کی برکت عطا فرما. اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے، ان کی ہر بات کو بجا لانے اور ان کی خدمت کی جانی مالی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، مقروض ہیں قرضوں سے رہائی نصیب فرما، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. اللہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں مشکلیں آسان فرما. اللہ کسی تکلیف میں ہے اللہ تکلیف کو دور فرما. یا اللہ کسی ذہنی جسمانی پیچیدگی بے چینی میں ہے اللہ پیچیدگیاں بے چینیاں ختم فرما. یا اللہ چین سکون راحت اطمینان کی حقیقی خوشیوں سے بھری ہوئی ہم سب کو زندگی عطا فرما. ایمان کی حالت میں تجھ تک پہنچنے والے سب کی مغفرت فرما. سب کو اپنے قرب کے درجات نصیب فرما. جو پاکستان سے اور دنیا بھر سے 3 لاکھ سے زائد حجاج کا حج خطرے میں ہے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی طاقت اور قوت اور حکم سے یا اللہ سب جانے والوں کے لیے جانا آسان فرما. رکاوٹوں کو دور فرما. سب کو حج بیت اللہ کی سعادت کی توفیق نصیب فرما. محرومی سے حفاظت فرما. ہم جس سطح پر ان کی رکاوٹ دور ہو سکتی ہے اپنے نیک بندوں کے دلوں کو متوجہ فرما. رکاوٹوں کو اپنے فیصلوں اپنے خزانوں سے اپنے حکموں سے دور فرما. یا اللہ پاکستان اور بھارت کے حالات کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ہدایت عطا فرما. اللہ اس کو نعمت ایمان عطا فرما. وہاں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ اس پورے خطے کو اسلام اور دین کا قلعہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اس خطے کا جو ٹکڑا ہمارے پاس پاکستان کی صورت میں ہے اس کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خطرات دشمنوں سے محفوظ فرما. جو حضرات جو مجاہدین جو فوج کے حضرات اس وقت حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت بھی فرما اور برکت بھی عطا فرما. ہم سب کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. عرض فلسطین غزہ کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ظلم کا شکار ہیں یا اللہ ظلم سے رہائی نصیب فرما. محکوم مسلمانوں کو حاکم بنا. یا اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو ختم فرما. مسلمانوں اور اسلام کو قوت اور شان و شوکت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر دعا ہر خیر و برکت عطا فرما. آپ علیہ السلام نے اخیر زمانے کے فتنوں سے اور آفتوں مصیبتوں سے زلزلوں سیلابوں سے اور دجال سے اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کو بھی محفوظ اور معمون فرما. ایمان عمل کی صحیح صالح سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جانے کی توفیق عطا فرما. دل کی دنیا کو تبدیل فرما.
اپنے ساتھ تیری دوستی لگانے کی توفیق نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جنت کے داخلے نصیب فرما. زندگی بھی ہماری اللہ تو اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہمیں آخرت کے عذابوں سے بھی محفوظ فرما. ہماری ہر دعا, حاجت کو, مراد, تمنا کو, آرزو کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت نصیب فرما. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا